مصنف سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ بے کن لفظوں کے ذریعے منعقد ہو جاتی ہے اور کن لفظوں کے ذریعے منعقد نہیں ہوتی ہے۔ انعقاد بے کے لیے کون سے لفظ استعمال کیے جائیں اور کون سے نہ کیے جائیں، یا کن سے بے ہوگی کن سے نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ بے کے لیے ضروری ہے کہ ایجاب و قبول ایسے دو لفظوں سے کیا جائے جو دونوں لفظ ماضی کے ہوں، یعنی صیغہ ماضی کے ساتھ ہی ایجاب ہو، صیغہ ماضی کے ساتھ ہی قبول ہو۔ مثلا ایک شخص کہے بیتو اور دوسرا کہے اشتریتو، تو اس صورت میں بے منعقد ہو جائے گی۔ کیوں؟ دیکھیے، اصل میں بے ایسے تصرف کا نام ہے جو انشاء کے قبیل سے ہے۔ اب یہ انشاء کے قبیل سے ہے، یہ کیسے پتہ چلا؟ تو فرمایا والانشاء یعرف بالشرع، اس کا انشاء ہونا یہ شریعت سے معلوم ہوا ہے۔ اور فرماتے ہیں ماضی کا صیغہ اگرچہ اخبار کے لیے موضوع ہے، لیکن شریعت نے اس کو انشاء کے معنی میں استعمال کیا ہے، اس لیے ماضی کے صیغے سے بے منعقد ہو جائے گی۔ بے از قبیل انشاء اس لیے ہے کہ انشاء کہتے ہیں اثبات و ما لم یکن کو، یعنی ایسی چیز کو ثابت کر دینا، ایسی چیز کو موجود کرنا جو پہلے سے ثابت نہ ہو، اور یہ تعریف بے پر صادق آتی ہے، کیونکہ بے کے ذریعے بھی غیر موجود اور غیر ثابت چیز ہی کو ثابت کیا جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ مبی پر بے سے پہلے، عقد سے پہلے مشتری کی ملک ثابت نہیں تھی اور ثمن پر بائع کی ملک ثابت نہیں تھی، لیکن بے کے ذریعے ان دونوں کو ثابت کر دیا جاتا ہے، یعنی مبی میں مشتری کی ملک ثابت ہو جاتی ہے اور ثمن میں بائع کی ملک ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے بے انشاء کے قبیلے سے ہوئی۔ کل ملا کر یہ کہ اصل تو یہ تھا کہ بے کا انعقاد ایسے لفظ سے ہو جو انشاء کے لیے وضع کیا گیا ہو، مگر واضح نے ایسا کوئی لفظ وضع ہی نہیں کیا جو انشاء کے لیے مخصوص ہو، اس لیے لفظ ماضی جو لغتاً اخبار کے لیے موضوع ہے وہ شرعاً انشاء کے لیے مستعمل ہے، اس سے بے کا انعقاد ہو جائے گا۔ پھر صاحب ہدایہ نے فرمایا ایسے دو لفظ سے بے منعقد نہیں ہوگی جن میں سے کوئی ایک لفظ صیغہ مستقبل سے تعلق رکھتا ہو، اگرچہ دوسرا صیغہ ماضی ہی کا ہو۔ اور بعض شارحین نے یہ بھی کہا ہے، بعض لوگوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں مستقبل سے جو مراد ہے کہ مصنف نے جو فرمایا کہ البیع ینعقد بالایجاب والقبول، اور آگے فرماتے مصنف ولا ینعقد بلفظین احدہما لفظ المستقبلی، تو یہاں پر جو لفظ مستقبل ہے تو مستقبل سے مراد کیا ہے؟ تو بعض لوگوں نے فرمایا کہ مستقبل سے مراد فعل مضارع ہے، یعنی دونوں میں سے کوئی ایک نے بھی اگر فعل مضارع کے ساتھ تلفظ کر دیا تو دوسرے نے فعل ماضی کے ساتھ تلفظ کیا تو بے منعقد نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فعل مضارع اگر بائع کی جانب سے ہو، جیسے اس نے کہا ابیو، میں بیچوں گا، اگرچہ مشتری نے اشتری تو کہہ بھی دیا، یا اسی طرح مشتری نے کہا مشتری یہ کہے کہ میں نے خریدا یا میں خریدوں گا، اشتری، یعنی ایک ابیعو کہے ایک اشتری کہے تو اس صورت میں بھی بے منعقد نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں ابیعو اور اشتری ان دونوں سے یہ سمجھا جائے گا، یہ ہو سکتا ہے کہ ابیعو کہنے والے یہ کہے میں بیچوں گا اور بے کا وہ وعدہ کر رہا ہے، اور اگر مشتری کی جانب سے ہے
تو وہ جواب میں کہے میں خریدوں گا تو یہ بھاؤ کرنا ہوا، نہ کہ بے منعقد کرنا۔ تو اب ایسی صورت میں یا تو یہ خرابی لازم آ رہی ہے کہ میں بیچوں گا، وہ وعدہ کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ میں خریدوں گا یا اشتری، تو یہ بھاؤ تاؤ کرنا ہوگا۔ تو ان دونوں سے انعقاد بے نہیں ہوگی۔ اب اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فعل مضارع جس طرح استقبال کے معنی کا احتمال رکھتا، اسی طرح حال کے معنی کا بھی تو احتمال رکھتا ہے، بلکہ حال کے معنی میں حقیقت ہے۔ پس اگر عاقدین میں کسی نے ایک فعل مضارع کا تلفظ کر دیا اور دوسرے نے اور اس سے تلفظ سے اس نے مراد یہ لیا حال، تو اس سے بے منعقد ہونی چاہیے، کیونکہ حال مراد لینے کی صورت میں ان دونوں خرابیوں میں سے کوئی بھی خرابی لازم آئے گی، نہ تو وعدے کی خرابی اور نہ بھاؤ کرنے کی خرابی، بلکہ اس صورت میں بے متحقق ہو جانی چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے عبارت میں لفظ مستقبل ذکر کیا ہے، اور فعل مضارع مستقبل کے لیے اس وقت خاص ہوتا ہے جبکہ اس پر سین یا سوف داخل ہو، اور سین یا سوف کے داخل ہونے کے بعد مضارع حال کا احتمال نہیں رکھتا ہے بلکہ استقبال کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ پس عاقدین میں سے اگر کسی نے بھی ایسا مضارع استعمال کیا جس پر سین یا سوف داخل ہو تو سابقہ خرابیوں کی وجہ سے اس سے انعقاد بے نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد بعض شارحین نے یہ بھی کہا ہے کہ جیسے مستقبل سے مراد مضارع لیا جائے تو یہ خرابی لازم آ رہی تھی۔ بعض نے کہا ہے کہ یہاں مستقبل سے مراد صیغہ امر ہو، اور تو ایسی صورت میں حاصل یہ ہوگا کہ عاقدین بے میں اگر ایک نے ماضی کے صیغے سے تکلم کیا اور دوسرے نے امر کے صیغے سے تلفظ کیا تو بے منعقد نہ ہوگی۔ مثلا کسی نے کہا بینی ھذا العبد بألف، یہ غلام مجھ کو 1000 کے بدلے فروخت کر دے، دوسرے نے کہا بیتو کا، میں نے غلام 1000 کے فروخت کر دیا، تو اس سے بے منعقد نہ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضروری ہے کہ دونوں لفظ ماضی کے ہوں۔ ہاں اگر ایسا نکاح میں کیا تو بے منعقد ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نکاح کے اندر وہاں گزر بھی چکا ہے، نکاح کے اندر یہ ہے کہ ایک ہی شخص دونوں جانب کا مالک ہو سکتا ہے، یعنی ایجاب و قبول کا ایک ہی شخص مالک ہو سکتا ہے، لیکن بے کے اندر ایک ہی شخص دونوں جانب کا مالک نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بے کے اندر معاملات عاقدین کی طرف پلٹتے ہیں نکاح کے اندر، اور بے کے اندر نکاح کے اندر معاملات اصل کی طرف پلٹتے ہیں، یعنی زوجین کی طرف، اور بے کے اندر معاملات اصل کی طرف نہیں پلٹتے بلکہ عاقدین کی طرف پلٹتے ہیں۔ تو ادھر ایک ہی شخص نکاح میں دونوں جانبوں کا وکیل ہو سکتا ہے، اور بے کے اندر دونوں جانبوں کا وکیل نہیں ہو سکتا۔ تو اس خرابی کے پائے جانے کی وجہ سے بے کے اندر صیغہ امر کے ساتھ بھی بے کا انعقاد نہیں ہوگا۔ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہاں پر مستقبل سے مراد امر ہے تو انعقاد بے ہونے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد مصنف علیہ رحمت و رضوان نے کچھ وہ لفظ ذکر کیے ہیں۔ دیکھیے ایک بات یاد رہے کہ اصل میں عقود کے اندر معنی کا اعتبار کیا جاتا ہے نہ کہ الفاظ کا، اور بے کا معنی یہ ہے کہ مشتری مبی کا مالک ہو جائے اور باعث ثمن کا مالک ہو جائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ تو عقود کے اندر معنی کا اعتبار ہوتا ہے، الفاظ کا نہیں۔ تو اگر ایسے الفاظ کے ذریعے بھی بے کی گئی جن میں عقد کا معنی پایا جاتا ہے تو ان الفاظ کے ذریعے بھی بے ہو جائے گی، یعنی بے کا انعقاد بے کا انحصار لفظ بیت اور اشتریتو میں ہی نہیں ہے، بلکہ ایسے دوسرے وہ لفظ بھی جن میں بے کا معنی پایا جائے ان کے ذریعے بھی انعقاد بے ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے فرماتے یہ ہیں کہ اگر کوئی بھی لفظ ذکر نہ کیا جائے، ہوتی ہے بے تعاتی، بے تعاتی۔ تو بے تعاتی کا مطلب یہ ہے کوئی بھی لفظ ذکر نہیں کیا گیا، ایک شخص نے کوئی بھی ثمن ہے وہ دوسرے کے حوالے کر دیا، کوئی بھی چیز ہے
مبی وہ دوسرے کے حوالے کر دی، اس نے سمن اس کے حوالے کر دیا، کوئی بھی لفظ ذکر نہیں کیا گیا، بیع ہو جائے گی۔ جیسے کہ بازار وغیرہ میں ہوتا ہے کہ کچھ سبزی کی گٹھری بنا کر رکھ لی جاتی ہیں 10-10 روپے کی، اب پیسے دیے، وہ گٹھری اٹھائی اور چل دیے، کوئی بھی لفظ نہیں بولا، تو ایسی صورت میں بیع منعقد ہو جاتی ہے۔ تو بیع کے لیے الفاظ ضروری نہیں ہیں، اب کوئی بھی الفاظ ہوں، بیع کے معنی کا انعقاد ہو جائے تو بیع منعقد ہو جائے گی، بیع کا معنی اگر پا لیا جائے۔ اب بیع تعاطی کے سلسلے میں بھی دو مذہب ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اشیاء نفیسہ میں بیع ہو جائے گی، اشیاء نفیسہ میں بیع نہیں ہوگی، اشیاء خصیصہ میں ہو جائے گی۔ اب اشیاء خصیصہ اور نفیسہ کو سمجھیے، اشیاء خصیصہ کسے کہتے ہیں؟ اشیاء نفیسہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی قیمت کم ہو، جن کی قیمت زیادہ ہو، اشیاء نفیسہ سے مراد، اور اشیاء خصیصہ سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی قیمت کم ہوتی ہے۔ بعد نے یہ بھی کہا ہے کہ جس کی قیمت نصاب سرقہ کے برابر یا زائد ہو وہ اشیاء نفیس ہے، اور جس کی قیمت اس سے کم ہو وہ اشیاء خصیص ہے۔ لہذا اشیاء خصیصہ میں بیع منعقد ہو جائے گی بیع تعاطی، اور اشیاء نفیسہ میں نہیں ہوگی، لیکن صحیح قول یہی ہے کہ دونوں کی رضا پالی جائے تو اشیاء نفیسہ ہو یا خصیصہ بیع منعقد ہو جائے گی۔ ترجمہ لگائیے۔ البیع ینعقد بالایجاب والقبول، بیع ایجاب و قبول کے ذریعے منعقد ہو جاتی ہے۔ اذا کان بلفظ الماضی، جبکہ دونوں لفظ ماضی کے ہوں یا دونوں ماضی کے لفظوں سے ہوں۔ مثلا ان یقول احدہما بعت والآخر اشتریت، مثلا ان میں کا ایک کہے بعت میں نے بیچا، دوسرا کہے اشتریت میں نے خریدا۔ لأن البیع انشاء تصرف، اس لیے کہ بیع انشاء تصرف کا نام ہے، اور انشاء والانشاء یعرف بالشرع، اور اس کا انشاء ہونا یہ شریعت سے پہچانا جاتا ہے۔ والموضوع للاخباری، اور یہ وضع کیا گیا ہے اخبار کے لیے۔ قد استعمل فیہ، کبھی انشاء میں استعمال کر لیا جاتا ہے، کر لیا گیا ہے۔ فینعقد بہ، لہذا اس کے ذریعے بیع منعقد ہو جائے گی۔ ولا ینعقد بلفظین احدہما لفظ المستقبلی، اور بیع منعقد نہیں ہوگی ایسے دو لفظوں کے ذریعے کہ ان میں کا ایک لفظ مستقبل کا ہو، برخلاف نکاح کے وقد مر الفرق ہناک، اور اس کا فرق وہاں پر گزر چکا ہے۔ وقولہ رضیت بکذا، اور اس کا قول رضیت بکذا، میں اتنے پر راضی ہوں، او اعطیتک بکذا او خذہ بکذا، تو یہ سب کے سب بیت و اشتریت کے معنی میں ہیں۔ کیوں؟ لأنہ یؤدی معنیٰ، اس لیے کہ اس کے معنی کو ادا کر رہے ہیں۔ والمعنی هو المعتبر فی هذه العقود، اور ان عقود میں معنی ہی معتبر ہوتا ہے۔ ولہذا ینعقد بالتعاطی، اسی وجہ سے تعاطی کے ذریعے بھی بیع منعقد ہو جاتی ہے نفیس اور خصیص میں۔ هو الصحیح لتحقق المراضات، اور یہی قول صحیح ہے دونوں جانب سے رضامندی پائے جانے کی وجہ سے۔ لہذا محترم طلبہ اعزام، آپ حضرات توجہ کے ساتھ پڑھیے، مطالعہ کیجیے، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی آپ کے اور ہمارے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔